ان دو ویڈیوز میں ہم نے اہل کتاب کے دعووں کا جواب دینا سیکھا جو ہمارے عقائد کو چیلنج کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم غزوہ احد اور مسلمانوں کے اندرونی چیلنجز پر توجہ دیں گے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو قریش کی فوج کے ہاتھوں دردناک شکست ہوئی۔ یہ جنگ ہجرت کے 3 سال بعد ہوئی جب مسلمانوں نے قریش کے ظلم سے بچ کر مکہ سے یثرب یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یثرب مکہ کے شمال میں ایک زرعی شہر تھا۔ بہت سے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے واقف تھے اور ان کے پہنچنے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ قریش کے رہنماؤں کے لیے پریشانی کا باعث بنا اور انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ یہ مکہ والوں اور مسلمانوں کے درمیان پہلی بڑی جنگ تھی۔ مکی فوج کی تعداد مسلمانوں کی تعداد 313 کے مقابلے میں 1000 تھی، پھر بھی ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعے سے پورے عرب کو ایک دھچکا لگا اور مکہ کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا۔ 1 سال بعد قریش والوں نے غصے میں آ کر 3000 افراد کی ایک بڑی فوج جمع کی۔ ان کا بنیادی مقصد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر کے اسلام کو ختم کرنا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے مسلمانوں کو قریش کے منصوبے کی خبر ملی اور انہوں نے 1000 افراد کی فوج تیار کی۔ کافی بحث کے بعد انہوں نے مکہ والوں سے لڑنے کے لیے جبل احد کا انتخاب کیا۔ یہ ایک حکمت عملی تھی کہ پہاڑی سلسلے کو اپنے پیچھے رکھ کر حفاظت حاصل کی جائے۔ تاہم جب مسلم فوج جبل احد کے قریب پہنچی تو 300 افراد جو منصوبے سے مطمئن نہیں تھے مدینہ واپس چلے گئے، جس سے صرف 700 افراد باقی رہ گئے۔ مکی فوج کی حیثیت کے پیش نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو 650 فوجیوں کی حفاظت کے لیے مقرر کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حکم دیا کہ تیر انداز اپنی جگہ نہ چھوڑیں چاہے حالات کتنے ہی سازگار ہوں۔ جنگ کے دوران مسلمان پیش قدمی کر رہے تھے اور مکی فوج کو ایک اور بڑی شکست دینے کی توقع تھی۔ تاہم 50 تیر اندازوں میں سے 40 نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی اور جنگ کا مال جمع کرنے چلے گئے۔ مکی جانب سے خالد بن ولید نے تیر اندازوں کو جاتے دیکھا اور اپنی فوج کو میدان میں گھما کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا۔ اس نے مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ تیر اندازوں کے فیصلے کے نتائج مہلک ثابت ہوئے۔ بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے اور کچھ کو لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ شدید زخمی ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک شدید قسم کی شکست تھی جس نے بہت سے لوگوں کو عزیزوں کے نقصان پر رنجیدہ کر دیا۔ ان کے کمزور حوصلے کے پیش نظر یہ آیات انہیں اس واقعے کا مقابلہ کرنے اور روحانی طور پر ابھارنے کے لیے نازل کی گئی۔ بے شک اللہ نے تمہیں بدر میں فتح دی جب تمہاری تعداد کم تھی، بس اللہ سے ڈرو شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس میں یہ یاد دلائی گئی ہے کہ بدر میں ان کے ساتھ لڑنے والوں میں ہزاروں فرشتے شامل تھے اور یہ کہ فتح اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ نے بعد میں ان کی شکست کے بعد انہیں تسلی دی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ تم کمزور پڑو اور نہ غمگین، کیونکہ اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تم نے احد میں زخم اٹھائے تو انہوں نے بھی بدر میں ایسے ہی زخم کھائے ہیں، اور ہم ان ایام کو فتح اور شکست میں بدلتے ہیں تاکہ اللہ سچے مومنوں کو جانچ سکے اور تم میں سے شہداء منتخب کرے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ تمہیں آزمانے والا ہے کہ کون اس کی راہ میں جد و جہد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ یہ آیات وضاحت کرتی ہیں کہ انہیں احد میں فتح کیوں نہیں ملی۔ ان کی ہمت کمزور ہوئی، کچھ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور دنیاوی فائدے کے پیچھے بھاگے، جبکہ دوسروں نے آخرت کی طلب کی، اور اس کے باوجود اللہ نافرمانوں کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ بے حد معاف کرنے والا ہے۔ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ وہ بھی انہیں معاف کریں، ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں اور انہیں نظر انداز نہ کریں۔
بلکہ انہیں واپس گروہ میں شامل کریں اور معاملات میں مشاورت کر لیں۔ یہ آیات ان صحابہ کرام کی عزت کو بیان کرتی ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ مت سمجھو، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور وافر رزق پا رہے ہیں۔ یہ صورت پھر صبر، استقامت اور اللہ کے امتحان کے وقت اللہ کا خیال رکھنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے، اور یہ کہ ان سے پہلے کی قومیں اس امتحان میں ناکام ہوئیں اور دنیاوی فائدے کو آخرت کی کامیابی پر ترجیح دی۔ یہ صورت ایک آیت پر ختم ہوتی ہے جو کامیابی کی نصیحت کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے مومنو، صبر کرو، استقامت دکھاؤ، اپنی حالت پر قائم رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز اور مواد تک رسائی حاصل کر سکیں۔